بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ شعبان کی 27ویں رات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری ہے۔ 27 شعبان کی رات کوئی عام رات نہیں، بلکہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور انسانوں کے مقدر لکھے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، بہت سی عورتیں اس رات کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ اگر وہ اس رات اپنے شوہر سے دور رہتی ہیں تو ان پر کون سا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ جو عورت اس رات اپنے شوہر کو نظر انداز کرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں سوتی، اس کے نصیب میں کون سی محرومیاں لکھی جا سکتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس ایک رات کی لاپرواہی کس طرح آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اس رات آپ نے غفلت برتی تو آپ کی تقدیر میں کیا لکھا جائے گا؟ یہ وہ رات ہے جس میں نافرمانوں کے لیے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں اور فرما برداروں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سی بہنیں اس رات کو معمولی سمجھ کر اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کی برکت ختم کر دیتی ہیں۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ 27ویں رات کو نہیں سوتی تو اس پر کون سا عذاب آ سکتا ہے اور اللہ کا کیا فرمان ہے۔ اگر آپ بھی حقیقت جاننا چاہتی ہیں، اگر آپ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، تو خدارا اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج جو باتیں آپ سننے جا رہی ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جسے رمضان کی تیاری کے لیے چنا گیا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے جب نبی کے چاہنے والوں کو اپنی روحانی حالت سنوارنے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال آسمانوں پر پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرماتا ہے، مگر افسوس بہت سے لوگ جو ہیں اس عظیم مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ راتوں کو جاگ کر توبہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ وقت ہے، اور دن میں روزہ رکھنے والوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے کے صدقے بے اولادوں کو اولاد سے نواز دیا جاتا ہے، غریبوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے، مسکینوں کو سہارا ملتا ہے اور پریشانیوں میں ڈوبے لوگوں کا سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ میں شعبان میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال روزے کی حالت میں بلند ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ مہینہ میرے کریم نبی کے لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھتا تھا تو امت کو اسے معمولی کیسے سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جب اللہ سے معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کون سا دن؟ 27 شعبان کا دن، اور بے فکر رہنے والے اپنے ہی غفلت کے سبب رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں اور بد نصیب لوگ بے خبری میں گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک اور موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی بخشش کا انتظام کر لیں، مگر افسوس کتنے ہی لوگ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی ہی محرومی کا سامان کر لیتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے 7 دروازے کھول دیتا ہے اور لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، مگر ان لوگوں کو ہرگز نہیں بخشا جاتا جو کینہ رکھنے والے ہیں، رشتے ناطے توڑنے والے، والدین کے نافرمان یا پھر تکبر کرنے والے ہوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب
تب نیکیوں کی طلب رکھنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا کی مستی میں گم رہتے ہیں وہ غفلت کے اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے خاص رات 15 شعبان کی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، مگر 27 شعبان کی رات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ اسی مہینے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو امت کے لیے بے شمار ہدایت اور سبق لے کر آئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں عبادت کرتا ہے وہ رمضان کی برکتوں کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، صدقہ دینا، نوافل ادا کرنا اور خاص طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن ایک افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سی عورتیں اور مرد اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ صرف رمضان کی عبادت کافی ہوتی ہے، حالانکہ اگر وہ شعبان کی راتوں کو عبادت میں گزاریں تو بھی ان کے دل رمضان کی عبادت جیسی لذت کو محسوس کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ رمضان میں اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی خود کو عبادت کا عادی بنا لے، مطلب شعبان کے مہینے میں خود کو عبادت کا عادی کر لے۔ مگر جو لوگ شعبان کو ضائع کر دیتے ہیں وہ رمضان کی روحانی طاقت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کی جائے، کیونکہ بخشش کے دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے۔ اس مہینے میں اعمال لکھے جاتے ہیں، تقدیریں طے کی جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں ان کے لیے رحمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ اپنی نافرمانیوں پر ڈٹے رہتے ہیں وہ خود کو ہلاکت کے دہانے پر لے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو عورتیں یا مرد اس مہینے کی خاص راتوں میں عبادت کے بجائے اپنی دنیاوی مشغولیات میں گم رہتے ہیں وہ اپنی نیکی اور برکت کو اپنے ہی ہاتھوں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن افسوس کچھ عورتیں اپنی ہی قسمت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، جو اس کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، وہ اپنے نصیب میں کیا لکھوا رہی ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، خاص طور پر وہ عورت جو 27 شعبان کی مقدس رات کو اپنے شوہر کے قریب نہیں جاتی، تو اس کے لیے اللہ کے عرش سے کیسا فیصلہ صادر ہوتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو آسمانوں پر اس کے خلاف فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پلٹ کر اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ سوچئے اگر فرشتے کسی پر لعنت بھیج دیں تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ وہ عورت جو رات بھر اپنے شوہر سے منہ موڑ کر سوتی ہے اس پر کیسا عذاب اتر سکتا ہے؟ یہ دنیا میں رہتے ہوئے شاید کسی کو نظر نہ آئے، مگر آخرت میں جب حساب ہوگا، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ وہ ایک رات کی نافرمانی کس قدر بھاری پڑ گئی۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں خود کو محفوظ سمجھتی ہیں، مگر قبر میں انہیں وہ عذاب دیکھنا پڑے گا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر سوئی، اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکیں گے اور وہ چیخے گی، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس سے ہر عورت کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی نافرمانی نہیں بلکہ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ جو عورت
جو عورت کو اس کے گھریلو سکون سے محروم کر دیتا ہے، یہ وہ گناہ ہے اور جس کا انجام دنیا میں بے برکتی اور آخرت میں عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہونا چاہیں گی جنہیں قیامت کے دن پکارا جائے گا مگر ان کے حق میں کوئی نیکی باقی نہ ہوگی؟ یا آپ ان خوش نصیب عورتوں میں شامل ہونا چاہیں گی جو اپنے شوہر کے حقوق ادا کر کے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عزت پائیں گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیاری بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو ایک ایسی خوبصورت اور حیران کر دینے والی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی، جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کہیں آپ بھی وہی غلطیاں تو نہیں کر رہی۔ یہ کہانی سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ بعض گناہ ہمیں کس طرح بربادی کے دہانے پر لے جاتے ہیں اور کس طرح ایک لمحے کی نافرمانی پوری زندگی کو عذاب میں بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس کہانی کو غور سے سن لیا تو شاید آپ کی زندگی میں بھی وہ تبدیلی آ جائے جو ہر عورت کو اپنے گھر کے سکون کے لیے کرنی چاہیے۔ ایک خوبصورت عورت تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال تھی، لیکن اس میں ایک کمی تھی، وہ اپنے شوہر کے حقوق کو معمولی سمجھتی تھی۔ دن بھر وہ اپنے شوہر کے حقوق کو معمولی سمجھتی، دوسروں کے سامنے اچھی بیوی بننے کا کردار ادا کرتی، مگر رات کو جب اس کے شوہر کو اس کی ضرورت ہوتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے اس سے منہ موڑ لیتی، کبھی نیند کا بہانہ، کبھی تھکن، کبھی یوں ہی نخری۔ آمنہ کو سب کچھ معمولی لگتا تھا، اسے لگتا تھا کہ شوہر کو نظر انداز کرنا کوئی بڑا گناہ نہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ نافرمانی اس کے نصیب میں کیسی تباہی لکھ رہی ہے۔ یہ 27 شعبان کی رات تھی، وہی رات جب اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور گنہگاروں کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آمنہ اس رات اس کے قریب آئی، محبت سے آمنہ کا جو شوہر تھا وہ اپنی بیوی کے قریب آیا، محبت سے بلایا، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے ٹھنڈی مہری دکھائی، کروٹ بدلی اور سو گئی۔ شوہر نے بلایا، بیوی پاس نہیں کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسی لمحے اس کے نصیب میں کچھ ایسا لکھ دیا گیا تھا جسے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سکون تھا، مگر اچانک اس آمنہ لڑکی نے، عورت نے محسوس کیا جیسے کوئی چیز اس کے بستر پر رینگ رہی ہو، جیسے ہزاروں چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر چڑھ رہے ہوں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، مگر کمرہ بالکل خاموش تھا۔ شوہر سکون سے سو رہا تھا، لیکن اسے اپنے ارد گرد کسی نامعلوم مخلوق کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ پانی کے گلاس تک پہنچا، اچانک پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر زبان جیسے بند ہو گئی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی بھاری چیز اس کے سینے پر چڑھ گئی ہو، سانس رکنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے کانوں میں ایک خوفناک سرگوشی گونجی، یہ وہی سزا ہے جو ان عورتوں کے لیے لکھی گئی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، وہ ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی نے باندھ رکھا ہو، باندھ کر اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا ہو۔ اچانک دیوار پر ایک سایہ نظر آیا، ایک سیاہ دھواں سا اس کے قریب آیا اور خوفناک آواز میں کہا، اے عورت، تو نے اپنے شوہر کا حق مارا، آج سے تیرے نصیب سے سکون چھین لیا گیا۔ آمنہ پوری طاقت سے چلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، اسے لگا جیسے کوئی نامعلوم قوت اسے کھینچ رہی ہو، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل رہی ہو۔ اچانک ہی روشنی واپس آ گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سانس پھولی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ شوہر نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔
بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کو دیکھنے لگی، مگر اس کی نظریں جس چیز پر جا کر رکیں وہ دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ کمرے کی دیوار پر کالے رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اپنے ناخن دیوار میں گاڑ کر کھینچ دیے ہوں۔ اسے اس وقت احساس ہوا کہ جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک وارننگ تھی۔ اسے یاد آیا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا جب کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو اللہ کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے اور وہ عورت کبھی سکون نہیں پا سکتی۔ آمنہ ہاتھوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے اس سے معافی مانگ لی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ آج بھی نہ سنبھلی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے، مگر ہر عورت کو آمنہ کی طرح موقع نہیں ملتا۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ضد، انا اور غفلت میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے نصیب کی خوشیاں برباد کر دیتی ہیں۔ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ جب شوہر محبت سے انہیں اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ دراصل جنت کی دعوت ہوتی ہے، اور جو عورت اسے ٹھکرا دیتی ہے وہ اپنی تقدیر کے دروازے خود بند کر لیتی ہے۔ سوچیں، کیا آپ بھی ایسی عورتوں میں شامل تو نہیں؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا آپ ان عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جنہیں قیامت کے دن پکارا جائے گا مگر ان کے حق میں کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی، یا آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جو اپنے شوہر کے لیے راحت اور اپنے گھروں کے لیے برکت بن جاتی ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ 27ویں رات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، بلکہ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زمین پر نازل ہوتی ہے۔ فرشتے اعمال لکھنے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ مگر کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو اس رات کو ضائع کر دیتی ہیں، اپنے شوہر سے دوری اختیار کر لیتی ہیں اور یوں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی برکتوں کو ختم کر بیٹھتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو اس کا حق ادا کرنے سے انکار کرتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ رجوع نہ کر لے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک عام رات میں شوہر کے حق سے انکار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر وہ رات جس میں تقدیر لکھی جا رہی ہو، جو شب معراج کی یادگار ہو، اس رات نافرمانی کرنا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے فیصلے کرتا ہے کہ انہیں آنے والے سال میں کیا عطا کرنا ہے۔ اگر کوئی عورت اس رات اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور خوشی کے ساتھ گزارتی ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی آنے والی زندگی کو آسانیوں سے بھر دیتا ہے۔ مگر جو عورت اس رات اپنے شوہر کو نظر انداز کرتی ہے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات صرف بخشش کی نہیں بلکہ اللہ کی محبت سمیٹنے کا بھی ایک سنہری موقع ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شب معراج میں کیا ہوا تھا؟ اسی رات میرے کریم نبی کو معراج پر بلایا گیا، اسی رات آسمانوں کے دروازے کھولے گئے اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ جب اللہ اس رات اپنے محبوب نبی کو اپنا قرب عطا کر سکتا ہے تو کیا وہ بندوں کے تعلقات میں بھی برکت نہیں ڈالے گا؟ یہ رات دراصل محبت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کی رات ہے۔ اگر کوئی عورت یہ سوچ کر اپنے شوہر سے دوری اختیار کرتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تو وہ بڑی غلطی کرتی ہے، وہ بڑا گناہ کرتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ شاید وہ اس رات کو ضائع کر کے اپنی آنے والی زندگی کی برکتوں سے خود کو محروم کر رہی ہو، اپنی آنے والی زندگی کے لیے خود ہی مشکلات لکھوا رہی ہو۔ اللہ کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں اور جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے یہ رات گزارتی ہے اللہ اسے خوشحال زندگی عطا کرتا ہے، اس کے گھر میں سکون پیدا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ مگر جو عورت اپنی
اپنی ضد، اپنی انا اور بے حسی کی وجہ سے اس مبارک رات کو ضائع کر دیتی ہے، وہ نہ صرف اپنی دنیا کی برکت کھو دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی خود کو بڑی مشکل میں ڈال لیتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر الگ سوتی ہے تو شیطان اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان فاصلہ ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہوتا ہے جو بعد میں دلوں کی سختی میں بدل جاتا ہے، جو محبتوں کو ختم کر دیتا ہے اور گھروں میں بے قراری اور بے سکونی لے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سے مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے، جب سچے دل سے توبہ کی جائے تو بخشش ہو جاتی ہے، جب دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس کتنی ہی عورتیں اپنی ضد اور غفلت میں یہ سب موقع گنوا دیتی ہیں۔ اگر وہ جان لیں کہ اس رات کو کھو کر وہ کیا کچھ کھو رہی ہیں تو وہ کبھی بھی اس رات کو ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیں، شوہر کا حق صرف دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ایک عبادت بھی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو گھروں میں سکون اور محبت کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس رات اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے، شوہر کی رضا حاصل کر لیتی ہے تو گویا اس نے اپنی قسمت کے دروازے خود کھول لیے، اور اگر کوئی عورت اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے تو شاید وہ خود کو بربادی کے دہانے پر لے جا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جو اس رات کو ضائع کر دیتی ہیں، یا ان خوش نصیب عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جن کے لیے یہ رات رحمت، برکت اور محبت کا سبب بن جاتی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص سونے کی کان کے پاس بیٹھا ہو مگر اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس سونے کو ہاتھ نہ لگائے تو کیا وہ عقل مند کہلائے گا؟ یا اگر کسی کے سامنے بہتا ہوا دریا ہو جس سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہو مگر وہ ضد اور انا میں مبتلا ہو کر پانی نہ پیے تو کیا وہ خود کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوگا؟ بالکل یہی حال اس عورت کا ہے جو 27ویں رات کے ان قیمتی لمحوں کو اپنی ضد، غفلت اور نادانی میں ضائع کر دیتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ اس ایک رات کی نافرمانی اس کے نصیب کے دروازے بند کر سکتی ہے، اس کے رزق میں کمی کر سکتی ہے اور اس کے دل کے سکون کو ختم کر سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی وہ درخت دیکھا ہے جو سرسبز ہوتا ہے، جس پر پھول کھلتے ہیں، جس کے سائے میں لوگ سکون پاتے ہیں، مگر اگر وہ درخت وقت پر پانی نہ پائے تو وہ سوکھنے لگتا ہے، اس کی شاخیں کمزور ہو جاتی ہیں اور آخر کار وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد محبت، عزت اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت بار بار اپنے شوہر کو نظر انداز کرے، اس کی چاہت اور محبت کا جواب ٹھنڈی مہری سے دے تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ آہستہ آہستہ رشتے کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور گھر کا سکون ماند پڑنے لگتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا رشتہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا تو اس کی یہ نافرمانی ایک دن اس کے گھر کی خوشیوں کو برباد کر سکتی ہے، اس کی دنیا کو اندھیروں میں بدل سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود اللہ کی ناراضی کو دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ یہ 27ویں رات وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیریں لکھتا ہے، جب اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب وہ مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور جب وہ ان لوگوں کے نام جنت میں لکھتا ہے جو اس کی رضا میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ مگر جو عورت اس رات اپنے شوہر سے منہ موڑ کر سو جاتی ہے وہ دراصل اپنی ہی بدبختی کو دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ شاید یہی رات اس کے نصیب کا فیصلہ کر دے۔